تو یہ جو باتیں ہیں کہ قرآن نے کہا کہ اسکن انتا و زوجک الجنہ، اس سے صاف معلوم ہوا کہ بیوی حضرت آدم کی دادی حضرت حوا زمین پر پیدا ہوئی ہیں اور یہاں سے پھر ان کو جنت میں داخل کیا گیا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام سوئے تھے، پھر ان کا گوشت اللہ پاک کبوتر بن کر کے آئے اور گوشت لے گئے اور دادی کو بنا کر بھیج دیا۔ یہ سب بوگس بکواس ہے۔ یہ باتیں جو بائبل کی ہے اسرائیلیات کے راستے تفسیروں میں گھسی۔ اسرائیلیات کے راستے کیا مطلب؟ اسرائیلیات کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ یہودی یا عیسائی صحابہ مسلمان ہوئے وہ تو پکے مسلمان ہو گئے، یا ادخلوا فی السلم کافہ وہ تو کمپلیٹلی اسلام میں آ گئے۔ لہذا یہ جو حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں اور ایسے دوسرے جو صحابہ ہیں جو یہودیت سے اسلام لائے یا عیسائیت سے اسلام لائے، ان سے تو یہ بکواس نقل نہیں ہے، وہ تو جو انہوں نے حضور سے دین حاصل کیا وہ آگے نقل کیا۔ لیکن صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین آئے، اور یہ تھے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے اور اپنی کتابیں پڑھے ہوئے تھے، پھر وہ ہوئے مسلمان۔ اب مسلمان ہو کر کے وہ پرانی باتیں جو انہوں نے پڑھ رکھی تھی اپنے ذہنوں میں تھی وہ مسلمانوں سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نام ہے اسرائیلیات۔ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، نام نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے رسول اللہ، اللہ کے میسنجر، اور نام پاک ہے پروپر نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تو تھا، پروپر نام تو تھا یعقوب، جیکب، اب یہ لوگ کہتے جیکب، یہ پروپر نام ہے، اور لقب تھا اسرائیل، اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ۔ اور جیسے حضور کے لیے نام استعمال نہیں کرتے، عام طور پر لقب ہی استعمال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام نہیں لیتے۔ ایسے یہ لوگ بھی احترام میں اللہ تعالی کا کہ اپنے جد امجد کا لقب استعمال کرتے تھے، یعقوب نام نہیں استعمال کرتے تھے۔ اور آج بھی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل اور اسرائیل کی اولاد، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہے آج تک وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان میں جو صحابہ بنے یعنی یہودی مسلمان ہوئے، عیسائی مسلمان ہوئے، چند ہی ہوئے ہیں، وہ تو پکے انہوں نے جو وہ بھی اپنے مذہب کے عالم تھے۔ عبداللہ ابن سلام تو بہت بڑے اپنے مذہب کے عالم تھے، لیکن جب وہ اسلام میں آئے تو سب پیچھے چھوڑ کر آئے، ان میں سے کچھ لے کر نہیں آئے۔ جو کچھ دین انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا وہ یاد کیا اور وہ روایت کیا، لیکن اس کے بعد میں جو تابعین آئے، تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، حضور کو نہیں دیکھا۔ ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا تو تابعی، اگر ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھتا تو صحابی۔ یہ تابعین آئے، پھر ان کے بعد تابعین آئے جنہوں نے تابعین کو دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، تو تابعین آئے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، یہ چار جو طبقے ہیں، صحابہ، تابعین، تابعین اور اس کے بعد کے لوگ، یہ چاروں طبقے ایک ساتھ چلتے ہیں، زمانے کی چوڑائی میں بھی اور لمبائی میں بھی ایک ساتھ چلتے ہیں۔
بہت مسئلہ آسان ہے سمجھنا. ایک بندہ ہے، اس نے ایمان کی حالت میں مدینہ آیا اور حضور کی زیارت کی تو صحابی ہے. پھر وہ بندہ کسی گاؤں میں دائی بن کر گیا اور اس نے وہاں دین کی دعوت دی، وہاں گاؤں مسلمان ہوا تو اس گاؤں والوں نے صحابی کو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، وہ مدینہ نہیں آئے تو وہ تابعی ہیں، گاؤں والے تابعی ہیں. پھر وہ صحابی نے تابعی کو بھیجا کہ تم فلاں گاؤں میں جماعت لے کر جاؤ. وہ جماعت لے کر گئے، وہاں دعوت دی. اب انہوں نے صحابی کو بھی نہیں دیکھا، یہ تابعی آیا ہے، اسے دین پہنچایا، مسلمان ہوئے، اس کو دیکھا تو تب تابعی. اور ہندوستان والے وہاں تب تابعی بھی نہیں پہنچا، اس کے بعد کوئی پہنچا ہے دین کی دعوت لے کر تو وہ چوتھے درجے کے ہیں. تو ایک ہی زمانے میں مدینہ میں صحابی ہیں، فلاں گاؤں کے اندر تابعی ہے، اس گاؤں کے اندر طبع تابعی ہے، اس سے آگے جو خبر پہنچی اور مسلمان ہوئے وہ چوتھے درجے کے، چوتھے زمانے کے لوگ ہیں، وہ طبع تابعی بھی نہیں. یہ لمبا زمانے کی چوڑائی ہے. اس چوڑائی میں یہ چاروں طبقے ایک ساتھ چلتے ہیں، صحابی بھی، بلکہ تم یہ کہو کہ نبی بھی. پہلا طبقہ نبی، جب حضور دنیا میں موجود تھے تو جو ایمان کے حالت میں دیکھنے والے وہ صحابی ہوئے، وہ جہاں دین کی دعوت لے کر گئے وہ مسلمان ہوئے، وہ تابعی ہوئے. وہ جہاں تک گئے وہ طبع تابعی ہوئے. ان کے وہ بھی نہیں گیا، اس سے بغیر دین کی دعوت پہنچی جیسے آج ہم تک پہنچی ہے تو اور چوتھے زمانے کے لوگ ہوئے. تو زمانے کی چوڑائی میں یہ 4-5 درجے ایک ساتھ چلتے ہیں، اور لمبائی زمانے کی اس میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. جس زمانے میں حضور تھے اسی زمانے میں مدینہ میں صحابہ بھی تھے، اور مدینہ سے باہر تابعین جو تھی جو مدینہ حضور کی زیارت نہیں کی تھی. اور جب حضور چلے گئے تو اب مدینہ میں صحابہ بھی ہیں اور باہر سے آ کر جو مسلمان ہوئے ہیں وہ تابعی بھی ہیں. پھر جب صحابہ چلے گئے تو ان تابعین کے زمانے میں جو طبع تابعین آئے وہ بھی ہیں. لمبا زمانہ اور ختم ہوتا 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب صحابہ کا دور گزر گیا تب تابعین کا دور شروع ہوا، ایسا مطلب نہیں. صحابہ کے دور میں تب تابعین بھی تھے. کیوں تابعین تھے؟ ان کو حضور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اور مدینہ میں تو تابعین ہی تھے، لیکن مدینہ سے باہر تو تب تابعین بھی تھے. بہرحال یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں جلدی سے نہیں آئے گا، مگر بہت سمپل مسئلہ ہے کہ یہ جو 3, 4, 5 طبقات ہیں یہ زمانے کی چوڑائی میں بھی ایک ساتھ موجود رہتے ہیں، زمانے کی لمبائی میں بھی ایک ساتھ موجود رہتے ہیں. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ دادا اور دادی دونوں اس زمین پر پیدا کیے گئے. اسکن انت وزوجک الجنت، یہ صاف دلیل ہے واضح کہ آپ اور آپ کے اہلیہ دونوں جنت میں جا بسو، جا بسے. پھر وہاں جو کچھ معاملہ پیش آئے وہ بیان کرنے کا وقت نہیں. تو عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد دادا کی پسلی سے دادی پیدا کی گئی. مگر میں نے کہا کہ یہ سب اسرائیلیات ہیں، عیسائیوں کی کتاب آج بھی بائبل کے اندر ہے، بالکل بائبل کے شروع ہی میں ہے. جو کچھ مضمون بائبل میں ہے وہ ان کی کتابوں میں آیا، وہ اپنی کتابیں پڑھے ہوئے تھے، وہ تابعی بنے، طبع تابعی بنے تو وہ باتیں مسلمانوں سے بیان کرنی شروع کی. تو یہ اسرائیلیات ہے. صحیح روایت میں صرف ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں آئی، وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں، دادی حوا نہیں، ان النساء، عورتیں، تمام عورتیں جو گزری، جو موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گی، یہ سب پسلی سے پیدا کی گئی ہیں.
दादा की पसली से नहीं, शौहर की पसली से नहीं, पसली से पैदा की गई। और पसलियों में सबसे ज्यादा टेढ़ी ऊपर की पसली है, यानी गोया जो ऊपर की पसली जो सबसे ज्यादा टेढ़ी है उससे औरतें पैदा की गई। लिहाजा अगर तुम संभाल कर रखोगे बीवी को तो पसली टूटेगी नहीं, और अगर संभाल कर नहीं रखोगे तो पसली टूट जाएगी, और पसली का टूटना यह है कि तलाक की नौबत आ जाएगी। लिहाजा हुजूर ने फरमाया इस्तौसू बिन्निसाए खैरन, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि औरतों के साथ नरमी का भला बर्ताव करो, मेरी ये वसीयत नसीहत कबूल करो। ये एक हदीस है बुखारी शरीफ में, और रूहुल मानी एक बड़ी तफसीर है। सूरह निसा की पहली आयत में हौज में वो पहली तफसीर की है कि दादा की पसली से दादी हव्वा पैदा हुई, और नीचे हाशिए में मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह का कौल लिखा है। मोहम्मद बाकिर या बाकर रहमहुल्लाह हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला के शागिर्द थे, और शियों के 1, 2, 3, चौथे इमाम हैं। उनके जो 12 इमाम हैं उनमें से चौथे इमाम हैं, और हजरत जाबिर के शागिर्द हैं, बड़े इल्म हैं। और बाकिर के माने फाड़ने वाला, यानी उन्होंने इल्म को चीर दिया था और फाड़ दिया था, इसलिए नाम तो था मोहम्मद लेकिन लक़ब था बाकिर या बाकर। उनका कौल हाशिये में रूहुल मानी के लिखा है कि खुलिक़त हव्वाउ मिन बक़ियत तीनत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए जो मिट्टी तैयार की गई थी, वो मिट्टी से दादा का पुतला बन गया, पीछे मिट्टी बच गई। ये जो मिट्टी बच गई उस बची हुई मिट्टी से दादी पैदा की गई। ये रूहुल मानी के हाशिये में मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल लिखा है, जो हजरत जाबिर के शागिर्द हैं, हजरत जाबिर साहबी हैं। खुलिक़त हव्वा मिन बक़ियत तीनत आदम, हजरत दादा आदम के पुतला बनाने के लिए जो मिट्टी तैयार करवाई थी अल्लाह ने फरिश्तों से, उसमें से जो बक़िया बाकी बच गया उसमें से दादी हव्वा बनी। लेकिन ये बात लोग जानते नहीं।